بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت معطر پسینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عظیم الشان بلند و بالا بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کی چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین کے راستے میں جو گنا جنگل پڑتا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ چکے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہیں جا رہا ہوں، انتظار کرو، شام ہوتے ہی پالکی راج محل کے دروازے پر ہوگی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک گنا جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی آدھا میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے افق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کحار دلہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ جو ہی بیچ جنگل میں پہنچے، قریب ہی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ننگی تلواریں چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ کحار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں 2 ننھی جانوں کا اب کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں بدمست تھا، قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر فوراً جنگل کے اندر لے چلو، عام راہ گزر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہیں دلہا کا کام تمام کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ دماغ معوف ہو کر رہ گیا تھا، ہوش جواب دے چکے تھے۔ یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا۔ سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی، جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے۔ دلہا اپنی پالکی سے جست لگانا چاہتا تھا کہ 2 سپاہیوں نے اسے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا اور نہایت سرعت کے ساتھ دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے اور بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد رسی میں جکڑے ہوئے دلہا کو پالکی سے باہر نکالا اور اسے قتل کرنے کے لیے 2 سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی۔ وحش تو اس اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا، پہلے مجھے قتل کرو، میں اپنے پتی کا خون نہیں دیکھ سکوں گی۔ لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہیبت و جمال سے قاتلوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاتھ لرز گئے اور تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، اب اس وقت سے تمہارا پتی میں ہوں، بھول جاؤ اپنے اس پتی کو جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین، میری لجا کو بچاؤ۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ اب پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے۔ ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج است ہونے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا شکنجا لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آب گینا ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھیں اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔
جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئیں۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے کافر ہی نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے قہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت قرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعہ کے اضطراب سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی افتاں و خیزاں وہاں پہنچ گئی تھی۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی۔ تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان میں خون کا دھبا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کی بیوی کو سرخ پیراہن کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھی تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ وہ پورے حیرت میں منہ سے چیخ نکل پڑی، دلہا دلہن مل گئے! اس آواز پر سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی۔ نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار، اس کی بیوی اور دلہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ طلسم ہوشربا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہر اسباب کی کوئی کڑی نہیں مل رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دلہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پالکی پر لاد کر جونپور لایا گیا۔ رات بیگ چکی تھی لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر ٹھٹ باندھے کھڑا تھا۔ وہ دلہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دلہا بھی سکتے کی حالت سے باہر نکل آیا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کچھ ہمیں بھی سنا دو، عقل کام نہیں کر رہی، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی برق آسا ایک تلوار چمکی، ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا۔ حسین کے نعروں سے سارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بے خودی کے کیف میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، حسین تم سچے، تمہارا دھرم سچا، تمہارے جس نانا جان نے تمہاری آتما کو اتھاہ شکتی دی وہ سچے۔ حسین تم گواہ رہنا کہ آج سے میں تمہارے نانا جان کا دھرم قبول کرتی ہوں۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پر چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہ اس دن دلہا اور دلہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی غیبی چارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے یقینی کے آزار میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دل ہی ڈبوئے، دل ہی ترائے، دل دوست نہ دل سا دشمن۔
ایسی مزید سچی اور حقیقت پر مبنی داستان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن جزا۔